بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ بے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر محمد شاہد بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی شام 10 رمضان المبارک کی شام ہے اور عشرہ رحمت کے چند لمحات ہمارے ساتھ ہیں، تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آج کی شام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ایک عظیم ہستی کو، اور وہ عظیم ہستی ایک ایسی عظیم خاتون ہے جو ام المومنین ہیں، ملکہ عرب ہیں، مونس آسیاں ہیں، مسلمہ اولی ہیں، محسنہ انس و دی ہیں، راحت قلب خیر البشر بالیقی ہیں، وحی اول کی رازدار و امی ہیں، شاہ کونین کی زوجہ اولی ہیں، اور دین اسلام کا سہارہ اولی ہیں، غم گسار رسول ہیں، اور مادر زہرا بطول ہیں، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اور آج کا پیغام افطار آپ کی خدمت اقدس میں عقیدتوں اور محبتوں کا ایک حقیر سا خراج ہے۔ ناظرین، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل لندن کی فضاؤں میں، جہاں پر منہاج القرآن انٹرنیشنل لندن کے ڈائریکٹر، عظیم اسکالر، محترم علامہ الحافظ القاری محمد ذیشان لطیف قادری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ وہ اپنا انداز رکھتے ہیں اور ایک مسحور کن آواز رکھتے ہیں، دلوں کو گرمانا جانتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کو بڑے حسین انداز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اپنے مخصوص انداز سے تلاوت کلام پاک سے گلاسگو کی فضاؤں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محفل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ رمضان ٹی وی گلاسگو کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. احسنت ماشاء اللہ، بہت خوب علامہ ذیشان صاحب. اب اسی ہی خوبصورت آواز میں آپ ہدیہ نعت کے چند اشعار بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ بڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ بڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کیا اہتمام خاص ہے یہ مصطفیٰ کے ساتھ، کیا اہتمام خاص ہے یہ مصطفیٰ کے ساتھ. ہوتا ہے ان کا ذکر بھی ذکر خدا کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشاء اللہ، یہ تھے منہاج القرآن انٹرنیشنل لندن سے ہمارے عظیم اسکالر، ہمارے عظیم دوست محترم علامہ محمد ذیشان قادری صاحب، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کی اور مخصوص انداز میں ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا. ناظرین، ابھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو سامعین و حاضرین اور ناظرین ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جتنا انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک یا اب پڑھ سکتے ہیں،
درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کلمہ کلام پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اگر اس محفل کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے کال کے ذریعے اپنا پڑھا ہوا کلام اس محفل میں شامل کر دیں اور ہمارے ملک کر دیں، تو ہم آخر میں جو دعا کریں گے، چونکہ آج کا پروگرام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہے، تو آپ اپنا پڑھا ہوا کلام بذریعہ کال ہمیں یہاں تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی ہم دعاؤں میں آپ کا نام بھی شامل کریں گے اور آپ کا پڑھا ہوا کلام بھی سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کال کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں، 0141-280-8779 280-8779۔ آپ کال کے ذریعے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور بھی کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو پیغام افطار کا حصہ بنیے، رمضان ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور اس کے ذریعے اپنے گھروں میں دین کا نور جو ہے وہ پھیلاتے رہیے۔ ناظرین، آج چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ وہ خاتون ہیں جو روئے زمین پر سب سے پہلے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات ہیں جس نے 25 سال اپنی زندگی کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اور ہر موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی رہیں اور سکون و اطمینان کا باعث بنی رہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے گھر میں لطف و کرم کے، انسانی ہمدردی کے، خیر خواہی کے، حق پسندی و حق دوستی کے، بے لوسی و بے غرضی کی عظیم آپ نے مثالیں قائم کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی فنائیت اور اخلاص کا عالم اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک برتن میں آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر حاضر ہو رہی ہیں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی بارگاہ سے خصوصی سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے، اور جبریل امی کا سلام بھی ان کی خدمت میں پیش کیجئے، اور انہیں ایک ایسے محل کی بشارت دیجئے جو کہ خالصتاً مروریث سے تیار کیا گیا ہے، اور وہاں پر کسی قسم کا رنج و الم نہیں ہوگا۔ ہاں ناظرین، تا حشر خوشا سرور کونین کے ہمراہ، زندہ ہے ہر آن تیرا نام خدیجہ، اسلام کو طاقت تیرے ایثار نے بخشی، اسلام کو طاقت تیرے ایثار نے بخشی، خوب تیری خدمت اسلام خدیجہ۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ہمارے جو دوست شرکاء ہیں محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین میں اور ازواج کرام میں سب سے بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ امہات المومنین اور ازواج مطہرات جو ہیں ان کا ان جنرل کیا تعارف ہے اور ان کا مقام کیا ہے؟ شکریہ علامہ صاحب۔ بے شک آج ہم محسن اسلام اور پہلی زوجہ مصطفیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، اور ازواج مطہرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج، یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیں بنا دیا درجے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی بہت سی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا
اور ان کی شان و عظمت بیان فرمائی, بے شک. گویا کہ ان کے ذکر کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا اور ان کی عظمت کو آشکار کیا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا ازواج مطہرات کا درجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی ان کی شان ہے کہ اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا اور فرمایا یا نساء النبی, تو براہ راست یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے. فرمایا اے میرے محبوب کی ازواج, تم عام خواتین جیسی خواتین نہیں ہو. پہلے تو تم عام تھی, لیکن جب سے تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ہو, میرے محبوب کے ساتھ تمہارا تعلق زوجیت قائم ہو گیا ہے, اس تعلق نے تمہیں عام عورت نہیں رہنے دیا. اب تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں رہی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں, میرے محبوب کی ازواج تمہارے جیسی شخصیات نہیں رہی. ان کی قدر و قیمت, ان کا فضل و کرم, ان کی عظمت, ان کی رفت میری نظر میں وہ نہیں رہی اللہ جو عام عورتوں کی ان سے کئی گنا بڑھ گئی ہے, کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. تو اس نسبت نے ان کا درجہ بڑھا دیا ہے. کوئی خاتون پوری دنیا کے اندر, پوری مومنین میں سے ان کی عظمت اور رفت کی گرد کو نہیں پا سکتی. تو یہ مقام عطا فرمایا. اور پھر ارشاد فرمایا جس طرح میرا محبوب بے نظیر و بے مثال ہے, جب سے تم ان کی زوجیت میں آئی ہو تم بھی بے نظیر و بے مثال ہو گئی ہو. اور جو عظمت میرے محبوب کو ملی ہے ان کے وسیلے سے یہ عظمت تمہیں بھی ملی ہے. اور دوسری آیت جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کہ اے مومنین, میرا یہ نبی مکرم, میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب بھی ہے اور تمہارا مستحق, تمہارا حقدار بھی ہے. یعنی تمہاری جانیں, تمہارے نفس اتنے تمہارے قریب نہیں ہیں جتنا میرا محبوب تمہارے قریب ہے. اور اسی طرح تمہاری جان کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے محبوب کا تم پر حق ہے. اور پھر دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے نسبت, ایک ہوتا ہے نسب. نسب اور نسبت, ان دو چیزوں کی سمجھ آ جائے تو ازواج مطہرات کا درجہ و مقام اور واضح ہو جاتا ہے. جب نسب کی بات ہوگی تو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ اور جملہ ازواج مطہرات جب بات نسب کی کریں گے تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ وہ سیدہ ابو بکر کی بیٹی اور سیدہ عمر کی بیٹی کہلائیں گی. لیکن جب بات کریں گے حضور کی نسبت کی, حضور کی زوجیت کی, تو وہی بیٹی ماں کے درجے میں آ جائے گی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. تو جب صدیق اکبر اپنی نسب کی بات کریں گے تو سیدہ عائشہ کو اپنی بیٹی کہیں گے, اور جب حضور کی زوجیت کی بات کریں گے تو اپنی ماں کہیں گے. اپنے ماں کے درجے میں سمجھیں گے, اپنی ماں جیسا ادب اور احترام کریں گے. یہ وہ فضل اور کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو عطا فرمایا صرف زوجیت کی جو نسبت قائم ہو جانے کی وجہ سے. اس سے بڑھ کے اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے. جی عمر بھائی, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے امہات المومنین کا یہ کتنا عظیم ٹائٹل ہے؟ Again, as Allama Sahab was mentioning, the association with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of anything and anybody brings their status up. So if you associate with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no matter what your status was previously, now you're no longer at the same status. Allah subhanahu wa ta'ala brings you up. So if we talk about Ummahatul Mu'mineen, again, their association with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on a personal level, on a daily level. They used to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to sit with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to eat with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to spend their night and day with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So imagine their status, how high would that be? Allah subhanahu wa ta'ala, as Allama Sahab was mentioning, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ahzab, you are not like other women. So all the other women, they have due respect from us. They are respectable, they are honorable. However, the Ummahatul Mu'mineen, the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, by association with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they have a higher status. Their chastity, their
purity, their faith in Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, their devotion to Allah subhanahu wa ta'ala and to Messenger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, their sacrifice for them is amazing. The examples are for every woman in the world, how to live your life, how to associate with your husband, and also how to devote yourself to Allah subhanahu wa ta'ala and how to devote yourself to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And again, the conditions they were living in, humble houses and in humble conditions, sometimes they didn't have enough to eat. However, because of their association with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they didn't care about those things. They didn't care that they weren't living in palaces. They didn't care that they were living in poor conditions. All they cared about was their closeness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and through him to Allah subhanahu wa ta'ala. And that's their status. I mean, it's clear, as Allah was saying, it's in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala makes them our mothers. So the respect we should have for them is equivalent or even more than our mothers, because they have that association with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जी डॉक्टर साहब, आप की तरफ दोबारा आते हैं. देखिए, अज़वाज मुतहरात का एक ये बतौर उम्महातुल मोमिनीन होने के तमाम का स्टेटस एक जैसा है, मगर उसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम बड़ा नुमाया है. जैसे कुरान पाक में भी आपकी फजीलत और फिर साथ ही अहादीस तय्यबा में भी, तो आप उनका खसूसी इम्तियाजी मकाम उनको किस नज़र से देखें? इससे पहले कि मैं इसकी तरफ आए, सिर्फ एक चीज़ पहले कि अल्लाह ताला ने, जैसे पहले पिछली आयत में मैंने अर्ज किया, जैसे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो तुम्हारी माएँ हैं, तो सिर्फ ये नहीं कह दिया, बल्कि उसके बाद कैटेगोरिकली एक और हुक्म नाज़िल फरमा के ये फरमा दिया कि हमेशा के लिए तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते. जिस तरह माँ के साथ निकाह नहीं कर सकते, इसी तरह मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के साथ भी निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तरफ बुरी नजर से देख नहीं सकते. बल्कि कुरान मजीद की आयत इरशाद फरमाया कि उनको तुम अगर कोई चीज उनसे मांगना चाहो तो बराह रास्त जाकर उनसे मत मांगो, बल्कि पर्दे के पीछे से मांगो, क्योंकि अगर नजर के अंदर थोड़ी सी कजी आ गई ईमान जाएगा. इस सतह का दर्जा आता. आपकी ये इस सवाल का जवाब आपका रहेगा. अभी चूंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, नाजरीन मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. इस मुख्तसर ब्रेक के बाद पैगाम इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं दोबारा. और दरिसना हमें ज्वाइन किया है डंडी से मोहतरमा फायजा आदिल कासमी साहिबा ने. आप बहुत खूबसूरत आवाज़ की हामिल हैं. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया मनकबत पेश करने के लिए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं आप सबको और रमदान टीवी ग्लासगो की पूरी टीम को इस खूबसूरत महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए. और शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खूबसूरत और बाबरकत महफिल में मुझे हाजिरी का शर्फ बख्शा. हाजिरी भी अशद ज़रूरी है. आप खातून अव्वल हैं और जिन्होंने ख़वातीन इंसानियत को, पूरी इंसानियत की जितनी भी ख़वातीन हैं उनको एक अज़मत बख्शी आपने. इसलिए ख़वातीन की हाजिरी भी इस प्रोग्राम में ज़रूरी थी. तो ये नसीब आपके हिस्से में आया है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए. बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब. सबसे पहले मैं बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करूंगी और फिर इंशाअल्लाह फिर मनक़बत. सल्ली अला नबी ना सल्ली अला शफीना
صلی علی محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم. اس میں رہتے ہیں شاہد عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد. کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. اب منقبت پیش کروں گی. جی بسم اللہ. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ،
خدمت دی کا یہ نشان بن گئی، بن کے دلہن رسولوں کی سلطان کی، بن کے دلہن رسولوں کی سلطان کی، یوں فضیلت کا یہ آسمان بن گئی، حق نے بخشا۔ سب سے پہلی وہ خاتون اسلام ہے، سب سے پہلی وہ خاتون اسلام ہے، زندگی ان کی آقا پہ قربان ہے، ماں کے قدموں میں جنت تو وہ کیا ہوئی، ماں کے قدموں میں جنت تو وہ کیا ہوئی، جب کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دی کا یہ نشان بن گئی۔ مال دولت میرا تم سبھی بانٹ لو، مال دولت میرا تم سبھی بانٹ لو، پر خدا کے نبی کو اذیت نہ دو، جن کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امین، جن کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امین، ان امی کے لیے یہ امان بن گئی، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دی کا یہ نشان بن گئی، بن کی دلہن رسولوں کی سلطان کی، یوں فضیلت کا یہ آسمان بن گئی۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھیں سسٹر فائزہ عادل قاسمی صاحبہ ڈنڈی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، آپ کے عمل میں اور تقوی و طہارت میں اضافہ فرمائے، اور سیدہ خدیجہ کی ہمیشہ نسبت اور فیض آپ کو نصیب فرمائے۔ ہم چلتے ہیں دوبارہ محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی طرف۔ تو آپ سے میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا امتیازی مقام کیا ہے؟ دیکھیے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو دیگر ازواج مطہرات سے ان کو ممتاز کرتا ہے۔ جی۔ پہلی چیز تو یہ کہ زوجیت میں وہ سب سے پہلی خاتون ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی پہلی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر ایمان حضور پر لانے میں بھی وہ ان کو پہلا مرتبہ ملا۔ پھر آپ نے جو حدیث پاک بیان فرمائی کہ ان کی ذات وہ ذات ہے کہ خود خدا ان کو سلام بھیجتا ہے، تو سلام اللہ کی طرف سے، جبریل کی طرف سے ان کو سلام آتا ہے۔ اور پھر سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج میں سے کوئی اور زوجہ ایسی نہیں ہے جن پر مجھے اتنا رشک آتا ہو جتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آتا ہے، کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ فرماتی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن رشک آتا ہے۔ اور وہ رشک کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح فرماتے، بکری ذبح فرماتے، تو جب گوشت تیار ہوتا تو کہتے یہ گوشت لو اور جا کے فلاں جو خدیجہ کی سہیلی ہے اس کو دے آؤ، تو حضور ان کی سہیلیوں تک کو یاد رکھتے۔ پھر آپ دیکھیے 25 سال سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، اور 10 سال سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجیت کے بغیر رہے، لیکن ان 10 سالوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدہ خدیجہ کو بھولے نہیں ہیں، اکثر یاد آتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
آپ کی زوجیت میں رہی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور یہ واقعہ بھی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر فرماتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بڑی تفصیل سے فرماتے اور بڑے ذوق کے ساتھ ذکر فرماتے اور ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرتے اور ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کرتے. تو ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرما رہے تھے تو مجھے جو ہے رشک آ گیا. تو میں نے غصے میں آ کر کہا, لفظ بولا کبیرۃ سن, کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر رسیدہ خاتون سے کہیں زیادہ بہتر خواتین عطا فرمائی ہیں. تو جب یہ جملہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بہت غصے میں آ گئے, شدید غصے میں آ گئے. اور جب میں نے دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار تو میں ڈر گئی. اور اس ڈر کی حالت میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا آج اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تم مجھ سے دور کر دے تو میں زندگی میں آئندہ کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں برے جذبات یا برے خیال کا اظہار نہیں کروں گی. تو کہتے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت دیکھی تو مجھے فرمایا کیف قلتی, کہ اے عائشہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں, خدا کی قسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ کہہ کر خدا کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اے عائشہ خدا کی قسم خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب ہر کوئی میرا انکار کر رہا تھا. انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب ہر کوئی مجھے جھٹلا رہا تھا. اور میری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے زیادہ, صرف ایک بیٹا دوسری حضرت ماریہ سے. اور فرمایا کہ میری ساری اولاد ان سے ہوئی اور تم اس سے محروم ہو. اور فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم تھوڑا مجھ سے ناراض رہے اور پورا مہینہ وہ ناراضگی رہی. تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں, اور ایک آخری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شے لائی جاتی, کوئی بھی, پہلے تو بکری کی بات ہوئی نا, جب بھی کوئی شے حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ کوئی چیز لائی جاتی حضور فرماتے اس کو لے جاؤ اور فلاں خاتون کے پاس لے جاؤ, وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی, یا فرماتے فلاں کے پاس لے جاؤ وہ سیدہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. تو یعنی آخری دم تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اس زوجہ مطہرہ کو بھولے نہیں. ظاہری حیات میں بھی زیادہ عرصہ گزارا اور بعد از وصال بھی وہ حضور کی یادوں میں رہے, ہمیشہ یادوں میں رہے. اب عمیر بھائی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, اس زوجیت کی نسبت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, اور آپ نے زوجہ مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ زوجہ مصطفیٰ اور ایز اے رول ماڈل خواتین کے لیے, ہماری ازواج کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's first wife, and while she was alive she was the only wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that was the most difficult part in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life after he declared his prophethood. That part where he stayed in Makkah and then until he migrated to Medina, that part was the most difficult part in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life, and in that part he had the support and love of Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha. Now she was a businesswoman in her own right. She had a lot of wealth and she had a lot of resources and a lot of influence with the tribes of Makkah, and she used all of that in support of her husband. So the first thing she did was, as soon as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam received the first revelation and he came home, and through the burden of responsibility that was going to be placed upon him, he was trembling, and Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha put a blanket around him and she comforted him and she said to him, you, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are a kind and benevolent person. You look after the orphans and you look after the poor and you look after the needy. So she said nothing bad will happen to you. She comforted him at the first point, and from then on until her death she stayed with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She sacrificed everything she had. She gave him his moral, financial support in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and she became the fiercest supporter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And she said, and when the
kuffar of Makkah boycotted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he had to flee and go into the valley in Makkah in Shayb Abi Talib. And even in that situation, she being a wealthy woman, she being an influencer, she could have stayed and said, no, I'm not going to go there. And at that point, she was into her late 50s. But even in her late 50s, she went with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even in that age, she never left the side of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She supported him through thick and thin. And that's a lesson for all the wives that we have in this world at the moment, that this is how you support your husband. You support them through moral support, you through sacrifices, through financial support if you can. And again, it's not just about that. It's about comforting them at the right moment, using the right words, making sure that you're lending them an ear. Not sometimes people get tired. I mean, if I am coming to you or Allama Sahib and I'm sharing my problems with you all the time, you'll get tired of it, and then eventually I will see signs. Even if you don't say it to my face, I'll see signs. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never saw that in Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha. In a hadith related by Imam Ahmad bin Hanbal in Musnad Ahmad, and he says, Sayyidah Aisha, again the reporter is Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, she says that whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would sacrifice a goat, he would distribute the meat to her friends, and he would always talk about her. And she says, one day I became angry, and I said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you always talk about her, is there no other woman? And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, she was the first person to believe in me when nobody would believe in me. She was the person to trust me when nobody trusted me, and she was the only person to support me. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محترم قاری افضل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج کا پروگرام کا موضوع سیدہ کائنات سیدۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہے، اور سوال تو کوئی نہیں، اپریسیشن کے لیے کہنا ہے کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اتنا پیارا پیغام کہ سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، اور بہت مجھ جیسے جو طالب علم ہیں ان کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سیرت طیبہ جو آپ ابھی سمجھا رہے ہیں بڑے پیارے طریقے سے، انگلش ہے، اردو ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اسی طرح اس پروگرام کو اللہ پاک چاہتا ہے. بس ہر بندے کا اپنا حصہ ہے، جو اپنے حصے کا چراغ ہر کوئی جلا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ جیسے جتنے بھی درد مند حضرات ہیں وہ اس روشنی کو آگے پھیلائیں. جی ماشاء اللہ جی، آپ کا ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کابشیں قبول فرمائے سب کی. بہت شکریہ افضل صاحب، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں اسلام جیسا ایک دین عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہمیں انسانیت ہمیں ملی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا پتہ چلا ہے، اپنے رب کی پہچان ہوئی ہے. اللہ کا احسان ہم پر ہے دین اسلام کی صورت میں. مگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت وہ ہیں کہ جن کو محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، کہ ان کے احسان اسلام پر ہیں. کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے احسانات ہیں کہ جس کو اللہ رسول نے اس کو ایکنالج کیا ہے؟ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات اس اعتبار سے محسنہ اور معینہ اسلام ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ ان ہستیوں میں سے ہے، جیسا کہ پہلے حدیث پاک میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنائی کہ ہر کوئی انکار کر رہا تھا آپ کی دعوت کو، آپ کے میسج کو، آپ کے پیغام کو. شرف قبولیت نہیں مل رہا تھا سوسائٹی کے اندر. تو جب پوری سوسائٹی آپ کی دشمن تھی، آپ کے خلاف تھی، اور آپ کے میسج کو مٹا دینا چاہتی تھی، معاذ اللہ آپ کی ذات کو مٹا دینا چاہتی تھی، ان حالات کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، اور پھر ساری زندگی آخری دم تک اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت بڑی سکسیسفل بزنس لیڈی تھی، ملکہ عرب،
بے شک یعنی خاندان سب سے اعلیٰ، برادری سب سے اعلیٰ، اور بزنس میں سب سے اعلیٰ، مشہور ترین اور کامیاب ترین بزنس لیڈی آپ کے، یعنی آپ کے پاس پیسے کی بھی فراوانی، اس تمام تر شرف اور منصب کو پاس ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنا سب کچھ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور خادمہ بن کر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ابھی آپ دیکھیے مفادات کی دنیا میں آپ نے مفاد کو ٹھوکر ماری، قربان کیا اور اپنا سارا کچھ سارا کچھ سرکار پر ختم. حالانکہ آپ دیکھیے یعنی جب وحی کا آغاز ہوا اس سے پہلے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے. جی جی. اب آپ مالدار تھی، چاہتی تو غلام کو بھیج دیتی، 10 نوکروں کو بھیج دیتی، لیکن خود کھانا تیار کر کے خود چل کر آپ تشریف لے گئے ہوئے ہیں غار حرا پر. کتنا آسان ہے، خالی ہاتھ جانا کتنا مشکل ہے، اور پھر برتن اٹھا کر کھانا اٹھا کر وہاں پہ لے جانا. وہ ایک دن کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ہفتے کا کھانا لے جاتے، ایک ماہ کا کھانا لے جاتے. اگر 2-4 ہفتوں کا کھانا ہو تو آپ دیکھیے کتنا ہوگا. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خود بنفس نفیس لے کر وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی. یہ آپ کی خدمت گزاری. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو کہا جاتا کانت لہو وزیر صدق علی الاسلام، کہ اسلام کے حوالے سے آپ کی صحیح معنوں میں سچی مشیرہ تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ہر غم میں شریک ہوتی. اور جب بھی آپ کی طبیعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور وہاں سے اچھا رسپانس نہ ملتا جی جی تو حضور کو رنج ہوتا، طبیعت پر بوجھ آتا. تو جب بھی بوجھ آتا تو اس بوجھ کو ریلیف دینے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. یہ سب سے بڑا. ہمارے ساتھ کالر ہیں ڈنڈی سے محترمہ باجی سبینہ اسلام صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں ڈنڈی وومنز لیگ کی پریزیڈنٹ ہوں. تو آج جو اسپیشل ڈے ہے I'd like to give you 69,900 درود شریف from all of us from Gandhi. MashaAllah. 59,900. Yes. درود پاک. MashaAllah. درود پاک. یہ سب ہماری وومنز لیگ گندی کی طرف سے ہے. ہاں ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے، اور یہ بہت بڑا ہدیہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے سیدہ کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. ہم ہر ہفتے کرتے ہیں کہ ایوری ویک وی ڈو دس، بٹ دس ٹائم وی وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو اپنے ٹو یو. جی جی. اور پھر آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر آپ کا اثر و رسوخ تھا، اب ابتدائی اسلام کے اندر یعنی بہت حد تک جو کفار تھے وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے اور گھبراتے تھے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا یا آپ کو تکلیف دینا. تو جب تک آپ زندہ رہی، اب آپ دیکھیے آپ کے وصال کے سال کو سیدنا ابو طالب وہی ذکر کرنے لگا، جس کو یعنی آپ کی وصال کے سال کو اور سیدنا ابو طالب چند دن کا فرق ہے، جس کو عام الحزن جس سال کے اندر ان دونوں کا وصال ہوا اور داغ مفارقت دیا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو حضور نے عام الحزن کہا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کتنی بڑی سپورٹ تھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا بڑا ان کا تعاون تھا، کتنا بڑا حوصلہ تھا، اور کتنی وہ ہمت بڑھاتے تھے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کام کرنے میں. اور آپ کے وصال کے بعد نگاروں نے یہاں پہ ایک جو جملہ لکھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا زر اور حضرت ابو طالب کا ڈر، یہ بہت بڑی سپورٹ تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا بھی سوسائٹی کے اندر جو بڑا کام تھا اس کا روب بھی، اور اس روب کی وجہ سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ ملتی تھی اور آپ کو حوصلہ ہمت ملتی تھی. اور پھر جب ان کا وصال ہوا دونوں ہستیوں کا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور غم ہوا، اور اس رنج و غم کی فضا کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا. ٹھیک ہے جی. عمیر بھائی، یہ غالباً آج کی ہماری ڈسکشن کا کنکلوژن ہوگا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بطور تاجر، ایز اے بزنس لیڈی، کیونکہ ہمارے بعض کچھ کلچرز ایسے ہیں وہاں پر خواتین کا بزنس کرنا، کام کرنا کو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا اس کو وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. مگر
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھی کیا اور پھر اس بزنس کو سرکار نے اون بھی کیا اور پھر آپ کے اس بزنس نے یہ سارا اسلام کی اشاعت میں کام آیا. تو آپ اس کو کس انداز سے دیکھیں گے؟ She, Salamullah alayha, is a role model for every single female out there in the world. That while protecting her independence, while protecting her chastity, while protecting her modesty, she was the most successful woman in Makkah at the time. And she built an empire. It wasn't just in today's world, she would be a millionaire, multimillionaire, multi-billionaire. And through her sense and through her shrewdness, she actually did the business. Now, if we look at the reports of how she conducted the business, she wasn't actually usually present in any of the transactions herself. She would do it through her trusted servants, and she would do it through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at one point as well, and that's how she got to know him better. And again, that's an example for us that even whilst you have your Islamic devotion and devotion to Rasulullah and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, you can take that alongside with whatever you want to do, whether it's a business, whether it's a job, whether it's a career. So, this is a misconception within us that women can't go out in the world. Alhamdulillah, they can, and they can do well while protecting their modesty and while protecting their chastity. MashaAllah. ناظرین، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا اور بڑے شارٹ نوٹس پر میں نے یہ آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اصحال ثواب کی یہ مختصر سی محفل ان کے لیے سجا رہے ہیں. آپ جو کچھ کلام پڑھنا چاہیں قرآن پاک کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، ابھی تک ہمارے پاس جو کچھ آ چکا ہے، محترمہ باجی نگہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک قرآن پاک ختم کیا اور کچھ صورتیں ہیں اور کچھ انہوں نے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے. ڈنڈی سے محترمہ ہماری بہن ہے سبینہ اسلام اور ان کے ساتھ اور بھی خواتین جنہوں نے 59,900 ٹائم درود شریف پڑھا ہے. محترمہ دامہ عدیل قاسمی صاحب نے 4 پارے اصحال ثواب کے لیے لکھوائے ہیں. یہ سارا اور جو کچھ آج کا پروگرام جس حیثیت سے بھی جس نے پارٹیسپیشن کی ہے، یہ سارا انشاءاللہ تعالی آخر میں دعا کے لیے محترمہ علامہ ڈاکٹر رفیق کبیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. چند اشعار کے ساتھ میں آپ کی پیغام افطار سے اجازت چاہوں گا. یہ محسن نقوی صاحب کا یہ کلام ہے. اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، نبی کا دین آج تک اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. ادھر وہ ہاشم کا لخت دل ہے، ادھر خویلد کی آبرو ہے. ادھر ہے اخلاق کا سمندر، ادھر محبت کی آب جو ہے. ادھر ازل سے امین و صدیق، ادھر حقیقت کی جستجو ہے. یہ دونوں معصوم یوں ملے ہیں، شرف شرافت کے روبرو ہے. کھنچا ہوا ہے افق سے تا ابد، کھنچا ہوا ہے افق سے تا با افق. خط مستقیم ایسا کہاں ہے، تصویر صدق ایسی کہاں ہے، در یتیم ایسا. انہی اشعار پر اختتام کرتے ہیں اور میں عرض گزار ہوں محترم ڈاکٹر رفیق کبیر صاحب کی خدمت میں اور یہ سارا جتنا بھی کلام آیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ خصوصی دعا کیجئے تمام ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت ہمیں عطا فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو ان کا حیا نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا قبول و منظور فرما. باری تعالیٰ ہماری بہنوں نے جو کچھ تلاوت کی اور جو بھائیوں نے جو کچھ تلاوت کیا، درود پاک پڑھا، ذکر اذکار کیا، جس کا علامہ صاحب نے نام لیا، جن کا نام لے کر جو کچھ پڑھا، مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں
قبول و منظور فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، اور تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اجمعین کی بارگاہ میں، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، اور خصوصاً بالخصوص باری تعالیٰ اس کا ثواب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، رفعت عطا فرما، ان کے حسب حال ان کے مقامات بلند فرما مولا، ان کی قربانیوں کا صدقہ، ان کی سخاوت کا صدقہ، ان کی زوجیت مصطفیٰ کا صدقہ مولا ہماری خواتین کو ان کا سیرت اور کردار عطا فرما، ان کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کا فیض عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔